السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جہلم کے بارے میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ جہلم پاکستان کا ایک اہم تاریخی شہر ہے۔ یہ دریائے جہلم اور جی ٹی روڈ کے سنگم پر واقع ہے۔ جہلم دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی جل پانی اور مم سے مراد میٹھے کو کہتے ہیں۔ دریا کے دوسری طرف سرائے عالمگیر واقع ہے جو مغلیہ دور کی یاد دلاتی ہے۔ بابر، ہمایوں، جلال الدین محمد اکبر، شہنشاہ جہانگیر، شیرشاہ سوری کے روٹ جرنیلی سڑک پر واقع سرائے عالمگیر اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ یہاں ملٹری کالج جہلم واقع ہے جسے برٹش دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا۔ برٹش دور حکومت میں جہلم کے عین وسط میں ایک چرچ بھی قائم کیا گیا۔ جی ٹی روڈ ان دونوں آبادیوں سے گزرتا ہے۔ جہلم کی اہم مقامات میں تریشی قلعہ، رتاس، ڈل، جوگیاں، سالٹ رینج اور منگلا بند ہیں۔ یہاں ایک گولف کھیلنے کا میدان بھی ہے جہاں قومی گولف ٹورنامنٹ منعقد ہوتے ہیں۔ جہلم کے لوگ فوج کی ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد شہر کی ہندو آبادی بھارت چلی گئی اور مہاجرین ان کی جگہ آباد ہو گئے۔ 1971 کی جنگ جہلم اور ضلع جہلم کے لیے ایک دکھ بھرا واقعہ تھا۔ جہلم کے ہزاروں جوان مشرقی پاکستان میں شہید ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں جنگی قیدی بھی شامل تھے۔ مارشل لا حکمرانوں کے غیر جمہوری فیصلوں نے نہ صرف مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کر دیا بلکہ جہلم کو بھی غمگین اور اشک بار کر دیا۔ ماؤں کے بیٹے، بہنوں کے بھائی، بیویوں کے شوہر اور بچوں کے باپ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئے۔ ان کے گھروں میں لگی ان کی تصاویر اور ان کے عزیزوں کے دلوں میں ان کی یادیں انہیں اداس کرتی رہیں گی۔ 1992 میں دریائے جہلم میں آیا سیلاب بھی جہلم کے لوگوں کے لیے ایک علامہ تھا۔ جہلم کا موجود شہر 450 سال قدیم ہے۔ دوسری نمک کی کان جو کھیوڑا میں موجود ہے، سرزمین جہلم کے اولین آبادکار ڈو ویڈن اس کے بعد کول بھی اس علاقے میں بہت بعد اختیار کرنے لگے۔ 1971 کی جنگ جہلم کے لیے ایک دکھ بھرا واقعہ تھی۔ جہلم کے ہزاروں جوان مشرقی پاکستان کے حکمرانوں کی غلط حکمت عملی اور نااہلی کی وجہ سے شہید ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مقید ہو گئے۔ ان حکمرانوں کے غلط فیصلوں اور ہندوستان کی یورش کی وجہ سے نہ صرف مشرقی پاکستان کو ہم نے علیحدہ کر دیا بلکہ جہلم کو بھی غمگین اور اشک بار کر دیا۔ ماؤں کے بیٹے، بیویوں کے شوہر، بہنوں کے بھائی اور بچوں کے باپ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئے۔ ان کے گھروں میں اویزہ ان کی تصاویر، دلوں میں ان کی یادیں ان کو اداس کرتی ہیں اور آج بھی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جہلم کا رقبہ 3587 مربع کلومیٹر ہے۔ دریا جہلم کو ہمالیہ میں چشم وادی ناگ تلے سری نگر کی ڈال جھیل سے پانی لیتا ہوا داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب میں دریائے چناب سے مل جاتا ہے۔ یہ مغربی پنجاب کے دریاؤں میں سے اہم دریا ہے۔ یہ سارے دریا 5 ہیڈ کے قریب دریائے سندھ میں جا ملتے ہیں۔ قصور کے مقام پر دریائے سندھ سے نہر لوور جہلم نکالی گئی ہے جو ضلع شاہپور کو سیراب کرتی ہے۔ قصور کے مین بجلی کا منصوبہ اسی کی مرہون منت ہے۔ نہر پر جہلم منگلا آزاد کشمیر کے مقام سے نکالی گئی اور ضلع گجرات کے بعض علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ آپاشی کے علاوہ آزاد کشمیر میں لکڑی کی برآمد کا سب سے بڑا اور آسان ذریعہ ہے۔ جہلم شہر میں مشہور تاریخی مقام قلعہ رتاس موجود ہے۔ اس کی بنیاد 15 مئی 1543 کو شیر شاہ سوری نے رکھی۔ یہ قلعہ اس وقت شیر شاہ سوری نے گھروں پر نظر رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ سکھوں کا مشہور گردوارہ قلعہ روہتاس کے دامن میں موجود ہے۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا۔ ٹیلہ جوگیاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جوگیوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ ہر سال یہاں بڑی دھوم دھام سے شیویوں کی یاد میں میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب نے بھی چند ایام ٹیلہ جوگیاں میں گزارے۔ اس سے منسوب ایک گنبد آج تک موجود ہے۔ منگلا دیوی راجی پورس کی بیٹی تھی۔ باپ اور بھائی کی موت کے بعد اس نے پہاڑی کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ اپنے باپ کو یاد کر کے درد بھرے گیت گایا کرتی تھی۔ لوگ دور دراز سے اس کے درد بھرے گیت سننے آیا کرتے تھے۔ لوگ خصوصاً اس کے درشن کے لیے آیا کرتے اور اس سے اپنی مرادیں مانگتے۔ اس کی موت کے بعد وہاں اس کا بت رکھا گیا اور اس کی پوجا کی جاتی رہی۔ اس کے پوجا پاٹ کرنے والوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ جہلم کی مشہور شخصیات جن میں مختلف اولیاء کرام، شہداء، سیاست دان، تاریخ دان اور شعراء شامل ہیں۔ حضرت بابا پیر سلمان پارس کا مزار دریا جہلم کے کنارے ہی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔